اس سے دنیا کا خطے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایران امریکہ جنگ جو چل رہی ہے، اس کے ہمارے پہ بھی تمام اثرات ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا ایشو جو دنیا کے لیے بنا ہوا ہے وہ ہے انرجی کا. تیل کی جو ہے ٹرانسپورٹ وہ رکی ہوئی ہے، LNG اگرچہ پچھلے کچھ دنوں میں بہت بہتر ہوگی، درجنوں جہاز گزرے، لیکن انرجی از اے گلوبل کرائسس. آج کا میرا پروگرام پاکستان کے اس کرائسس پہ ہے. ہمارا جو انرجی کرائسس ہے دہائیوں پہ اب پھیل گیا ہے. 94 سے شروع ہوئے IPPs، پھر بعد میں بھی لگتے رہے، اور آج حال یہ ہے کہ جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو ہم یوز نہیں کر رہے بجلی، لیکن پلانٹس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ جتنا بنائیں خریدیں، ہم خریدیں نہ خریدیں، ہم کیپیسٹی کے مطابق آپ کو پیسے دیں گے. تقریباً 3.4 کھرب 3.44 تقریباً 3.5 ہی لگا لیں، 1.84 ہم نے دینا ہے بجلی کی مد میں، اور 3.44 کھرب ہم نے دینا ہے گیس سبسڈیز. اب بجلی کا پہلے لوگ کہتے ہیں جی بجلی بہت زیادہ ہے، بک نہیں رہی، سرپلس ہے، اور لوڈ شیڈنگ اور کیپیسٹی کی بات کریں گے. انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 40,000 میگا واٹ اس وقت جو انسٹالڈ ہے. پھر اس میں ہوتا ہے جی ڈیپینڈیبل کتنی ہے کہ ہر وقت آپ کو دستیاب ہو. وہ اس وقت ڈیپینڈیبل کیپیسٹی 35,000 میگا واٹس ہے، اگرچہ اب منسٹری نے ابھی کلیم کیا ہے کہ 33,000. چلیں ان کے بھی فگر آپ لے لیں. گرمیوں میں جب پیک پہ ہوتی ہے کھپت بجلی کی تب بھی ہمارے پاس 6 سے 7,000 میگا واٹ بچتے ہیں، اسی کی آپ اور میں کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں. ونٹر کے اندر یہ 7,000 سے لے کے 8,500 میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے. اب پہلی سوچ آتی ہے کہ کیا کریں، پہلے اتنی بجلی پڑی ہوئی ہے. پھر ایک خبر آتی ہے کہ اب حکومت پاکستان $57 بلین خرچ کر کے 26,000 میگا واٹ اور ایڈ کرنا چاہ رہی ہے. $57 بلین، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ آئندہ کے لیے ہم پروجیکشنز کر رہے ہیں. یہ 94 میں بھی پروجیکشنز بنی تھی. یہ پھر بینظیر بھٹو کے زمانے سے اب شروع ہوا، پھر میاں صاحب کے زمانے میں لگے، مشرف صاحب کے زمانے میں لگے. ساری پروجیکشنز تھیں کہ جی اتنی ضرورت ہوگی تو کھپت آج نہیں یا فیوچر کی پلاننگ کریں. اب پہلی بجلی کے ہم پیسے دے رہے ہیں، پہلے بجلی بک نہیں رہی. اب ان کی اپنی رپورٹس ہیں کہ ٹرینڈ نیچے کو جا رہا ہے بیکاز بجلی اتنی مہنگی ہے. اب بتایا جا رہا ہے $57 بلین اور لگیں گے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ڈاکٹر اسماعیل مفتاح نے ابھی 24 کو ایک ٹویٹ کیا، جو فارمر ہمارے فیڈرل فائنانس منسٹر ہیں. اس میں انہوں نے ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. یہ 1 پیج کا ٹویٹ تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا پلان ہے بڑا غلط ہے، پہلے آپ باقی چیزیں ٹھیک کریں. اس وقت بھی آپ کا جو یہ گم ہو رہا ہے کوئی 19-20 ہزار میگا واٹ چوری کے اندر، ٹرانسمیشن کے اندر، اس کو پہلے نظام کو ٹھیک کریں پھر آگے چلیں. اس پہ پھر شام تک اتوار کے دن انرجی منسٹری سے ایک 20 ٹویٹس کا ایک جواب آیا. کمال کی بات یہ تھی کہ اس میں جہاں جہاں اسپیسیفک ڈیٹا دینا چاہیے تھا وہاں ڈیٹا نہیں دیا گیا، وہاں پہ جنرلائز اسٹیٹمنٹس دی گئی. مثلاً trends will do this, consumption increases in summers and blah blah blah. ٹیکنیکل ٹویٹ تھا پہلا، لیکن ٹیکنیکل ٹویٹ کا جواب بالکل جنرلائز اسٹیٹمنٹس میں ہوا. میں نے ایک دعوت دی ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو، ہم ذرا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ یہ نیا کیا ہونے والا ہے کہ پہلے ہی خطے کی مہنگی ترین بجلیاں بنا رہے ہیں. 12 سینٹس پر یونٹ ہماری کاسٹ ہے، ہمیں 6 سے 9 چاہیے. پلاننگ وہ ہونی چاہیے جو بجلی کی قیمت کم کرے. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے جو آج 18 روپے کا آپ کا یونٹ ہے یہ تو چلا جائے گا تقریباً 30 روپے تک ان دا نیکسٹ فیو ایئرس. گورنمنٹ کر کیا رہی ہے اور کیا اس پہ ہونا چاہیے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس. السلام علیکم مفتاح صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو مالک.